बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तालिब इल्मों और नौजवान साथियों, कैसे हैं आप? अशरा मुबशरा यानी 10 जन्नती, उन 10 सहाबा जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की ज़िंदगी में उनको जन्नत की बशारत दी थी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काम किए। शुरू में तो इब्तिदाई तौर पर खुफिया दावत दी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कोए सफ़ा पर जाकर पुकारा और लोगों को दावत दी। उन्हीं में से एक काम आपने ये किया कि अपने ख़ानदान के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, अपने करीबी साथियों को, रिश्तेदारों को, कराबतदारों को दावत दी और उनको कहा कि आइए मेरे घर पर खाने की दावत है। उन सबको दावत दी और खाना खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और कहा कि मैं वो कलिमा लेकर आया हूँ कि जिसको अगर तुम इख्तियार करोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे, अरब में तुम्हारी हुक्मरानी हो जाएगी और आखिरत में भी तुम्हारा रब तुमसे राज़ी होगा। ये बिल्कुल एक नई आवाज़ थी, नबूवत की आवाज़, अल्लाह की वहदानियत की आवाज़, एक अल्लाह की तरफ बुलाने की आवाज़। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल मक्के में एक खलबली मच गई और जिसने ये बात सुनी उस दावत में मौजूद, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कोई तवज्जो ना दी। कोई भी आपकी दावत पर ईमान लेकर नहीं आया। वहाँ एक 10 साल का लड़का खड़ा हुआ और उसने एक बात की। उसने कहा, अगरचे मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, मेरी आंखें दुखती हैं, टांगें मेरी पतली हैं और कमज़ोर हैं, ताहम मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ फ़ातिह खैबर, शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की आवाज़ थी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 10 साल के थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ देने का ऐलान किया। और हम ये देखेंगे आज अशर मुबशरा में, और ये चौथे खलीफा रसूल भी हैं, खुलफा राशिदीन में से, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यानी कि ये वो सहाबी रसूल भी थे, खलीफा राशिद भी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको फ़ातिह खैबर भी कहा जाता है कि खैबर का किला यहूदियों का था, किस तरीके से उन्होंने फ़तह की अपनी बहादुरी से। इनको शेर खुदा भी कहा जाता है, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असदुल्लाह है। असद कहते हैं अरबी में शेर को, यानी कि अल्लाह का शेर है, ये असदुल्लाह है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम कुरैश के बहुत मुअज़्ज़ज़ सरदार थे अबू तालिब, और उनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत अबू तालिब पहले कर चुके थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि अबू तालिब के हालात ज़िंदगी को अच्छे नहीं हैं, माली तौर पर थोड़े कमज़ोर हैं, तो उन्होंने फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश अपने ज़िम्मे ली। अबू तालिब से कहा कि चचा अली को मेरे ज़िम्मे कर दिया जाए। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशकिस्मती थी कि बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आ गए। बचपन से ही रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दामन तरबियत में पलकर आप जवान हुए। बनी हाशिम का ये नौजवान हज़रत अली तकरीबन 10 साल के थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूँकि वो आपके घर में रहते थे, उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी नमाज़ पढ़ रही हैं। उनके लिए ये मंज़र बड़ा हैरत अंगेज़ था। जब नमाज़ ख़त्म हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि जो हज़रत अली ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है और सिर्फ़ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, बुत परस्ती और शिर्क से मना फरमाया है, अम्मा अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत कर रहे थे। तुम भी ईमान लाओ और एक अल्लाह की इबादत करो। और हम ये जानते हैं कि
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر ایمان لے کر آ گئے. ایک اور موقع پر ابھی حضرت علی بچے تھے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے والد وہاں سے گزرے ابو طالب. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو حضرت علی سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں, میں ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں. تو ان کے والد ابو طالب نے کہا کہ وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے, تم ان کے ساتھ لگے رہو اور ان کی مدد کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کی بہت سخت مخالفت کی, آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں, تکالیف پہنچائیں, آپ کے صحابہ کو بھی تکالیف پہنچائیں. اور جیسے ہم جانتے ہیں سیرت میں کہ انہوں نے پھر اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے مقاطعہ کر لیا. انہوں نے کیا کہا, اس باقاعدہ لکھا, انہوں نے ایک تحریر لکھی, ایک معاہدہ طے کیا آپس میں, اور اس تحریر کو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر باقاعدہ لٹکا دیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین کرے گا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تجارت کرے گا, نہ کوئی شادی بیاہ کے معاملات کرے گا, یعنی کہ مکمل بائیکاٹ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی تھی شہب ابی طالب کہلاتی ہے مکہ مکرمہ میں, وہاں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے. اور 3 سال میں سوائے حج کے دنوں میں کہ جب ان کو اجازت ہوتی تھی وہ باہر نکلتے تھے, وہاں بہت مشکل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. اور آپ کے ساتھ بنی ہاشم اور آپ کے خاندان کے باقی لوگ ساتھ دیا, اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. جب قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ہی حبشہ ہجرت کرنے کا کہا, اور جب صحابہ حبشہ ہجرت کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا کہا. آہستہ آہستہ 1 1 2 2 4 4 کر کے صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے چلے گئے تاکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف چند صحابہ, گنے چنے صحابہ مکہ میں رہ گئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں. اللہ کا حکم آ گیا, اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کرنے کا کہا, وہی رات تھی کہ جب مکہ کے کفار مشرکین نے, قریش کے سرداروں نے بڑے یہ طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کر دینا. نعوذ باللہ. آپ سوچیں کہ کفار مشرکین اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے کہا اب اس فتنے کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے, اور انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے ایک رات منصوبہ بنایا اور کہا کہ ہم چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے میں لے لیں گے اور پھر گھیر کر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار قریش امانتیں تھیں جو قریش کے مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھی, کیونکہ قریش کے لوگ آپ کی مخالفت تو کرتے تھے لیکن ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا بھی نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی امین بھی نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صادق اور امین کہا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار امانتیں تھیں. اب کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے جس رات ہجرت کا فیصلہ کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا علی آج رات تم یہ میری جو چادر ہے یہ چادر اوڑھ کر تم سو گے, اور پھر جس کی امانت ہے وہ امانتیں ادا کر کے تم میرے پیچھے مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میں جس بستر پر سو رہا ہوں وہ کوئی معمولی بستر نہیں ہے, وہ موت کا بستر ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چاروں طرف سے قریش کے بڑے سردار انہوں نے مکان کو گھیرا ہوا ہے اور کسی وقت بھی حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے, اور اگر انہوں نے ایک دم سے حملہ کیا تو اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ایک بہادر نوجوان تھے, انہوں نے بڑی خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا, اور وہ گویا جو موت کا بستر تھا اس پر آمادہ ہو گئے سونے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے
کفار مشرکین کے سامنے نکلے، ہاتھ میں ایک مٹھی میں مٹی لی اور مشرکین کے چہروں کے اوپر پھینکتے ہوئے چلے گئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی کہ سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ان کی نظر بھی نہیں پڑی، اور ان کے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور پھر ہجرت کر گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کفار مشرکین نے سوچا کہ اب یہ وقت آیا ہے کہ ہم صبح حملہ کر دیں اور ایک ساتھ، اور سب اندر گھس گئے اور انہوں نے چادر جب کھینچی، یہ کیا، محمد تو یہاں نہیں ہے، ان کی بستر پر تو کوئی اور سو رہا ہے، کون ہے بھائی یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ان سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جہاں مجھے کیا معلوم، اور وہ ان کو زور سے پھر ایک تھپڑ مارا اور غصے میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے۔ بچوں سوچے ذرا اس بات کو کہ اگر وہ جس بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اگر وہ ایک دم سے تلواریں اپنی چلا دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شہید ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دینے کے لیے تیار رکھی، انہوں نے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو جن جن کی امانتیں تھیں حضرت علی نے ان سب کو ان کی امانتیں پہنچا دیں، اور پھر خود اپنا سامان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پیچھے پیچھے مکہ سے وہ ہجرت کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں قبا جو مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں پہنچ چکے تھے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مل گئے، اور اس طریقے سے ایک بہت مشکل مرحلہ طے کر کے وہ مکہ سے مدینہ گئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر وہاں بہت خوش ہوئے قبا میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعات ہم کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔